لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، دو قسم کے شرک تھے نا، ایک تو نیک لوگوں کی مورتیاں تراش کے ان کے سامنے جھکتے تھے، ایک شرک یہ تھا کہ جیسے عیسائیوں میں شرک تھا، وہ شرک یہ نہیں تھا کہ بت پرستی، بلکہ وہ شرک یہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے پیغمبر ہیں ان کو اللہ کی اولاد قرار دے دیا، یہ بھی شرک تھا جو ان لوگوں میں آیا تھا جو توحید کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ بالکل اس کی مثال آج کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں پیغمبر، اور توحید کا زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا، حاجت روا اور ساری صفات جو اللہ کی ہیں وہ نبی کے لیے ثابت کر دیتے ہیں، اور بت پرست بھی نہیں ہے، بتوں کی عبادت کو بھی حرام سمجھتے ہیں۔ تو اسی ٹائپ کا شرک عیسائیوں میں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے ہم توحید پرست ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اور ہم بتوں کو نہیں مانتے۔ آج بھی آپ عیسائیوں کے قبرستان دیکھیں، کوئی بڑے بڑے بلڈنگیں نہیں بنی ہوتی، سادہ سی قبریں ہوتی ہیں ان کی، تو وہ قبر پرست بھی نہیں ہوتے۔ لیکن ایک شرک انہوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو اس کا بھی، اس دوسرے شرک کی بھی نفی کی اللہ تعالیٰ نے، کہ ایک شرک تو وہ ہے جو تم نے بتوں کو تراش کے کیا ہوا ہے اور تم دلیل دیتے ہو نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں تو اللہ خوش ہوگا۔ دوسرا شرک یہ کہ بھئی یہ تو عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے بیٹے ہیں، تو جو اللہ کا بیٹا ہے اس کی عبادت کرو ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عبادت، تو اللہ نے اس کی بھی نفی کی۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ یہ ارادہ کر لیتا کہ اس نے کسی کو اولاد ٹھہرانا ہے، لاصطفیٰ مما یخلق، تو وہ انہی میں سے ٹھہراتا نا جن کو اس نے پیدا کیا ہے، تو وہ تو مخلوق ہوتی نا۔ یعنی بڑی زبردست دلیل دی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی نفی پر، اور مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو دونوں کی نفی ہو رہی ہے کہ بھائی تم یہ بات تو مانتے ہو، عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، یہ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے اور جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ مخلوق ہے، وہ کریٹڈ ہے، یعنی اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ کے سوا جو کچھ ہے مخلوق ہے، تو اللہ اگر کسی کو اولاد ٹھہرائے گا تو اسی مخلوق میں سے ٹھہرائے گا نا، تو جب مخلوق میں سے ٹھہرائے گا تو وہ اولاد ہو نہیں سکتی، کیونکہ اولاد کا باپ کی جنس میں سے ہونا ضروری ہے۔ باپ اور اولاد کی جنس ایک ہی ہوتی ہے، اگر باپ انسان ہے تو اولاد بھی انسان ہے، باپ اگر کوئی جانور ہے تو اولاد بھی جانور ہے، باپ اگر کسی بھی قوم کا ہو تو اولاد بھی اسی قوم کی ہوتی ہے، دونوں کی جنس ایک ہی ہوتی ہے، جبکہ خالق اور مخلوق کی جنس ایک ہونا ممکن نہیں ہے۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ نے اولاد بنانی ہوتی تو مخلوق میں سے بناتا نا، تو اور مخلوق اولاد بن نہیں سکتی، کیونکہ اللہ اور مخلوق کی جنس الگ الگ ہے۔ تو جب بن نہیں سکتی تو اس کا مطلب اللہ اس چیز کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا کہ مخلوق میں سے کسی کو اپنی اولاد بنائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اولاد میں اور باپ میں جو ہے جنس ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کی جنس میں سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے مخلوق ہے، تو عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جب مخلوق ہیں تو اولاد نہیں ہو سکتے، تو جب ہو نہیں سکتے تو اللہ ان کو اولاد ٹھہرا ہی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا کسی کو اولاد ٹھہرا لے تو لاصطفیٰ مما یخلق، تو وہ چن لیتا اپنی مخلوق میں سے ما یشاء، جس کو چاہتا۔ تو جب مخلوق میں سے ہی چننا تھا اس نے، تو مخلوق تو پھر مخلوق ہے، وہ اولاد ہو نہیں سکتی، کیونکہ خالق اور مخلوق کی جنس ایک دوسرے کے بالکل اگینسٹ ہے، کوئی مماثلت ہی نہیں ہے اس میں۔ سبحانہ، اس لیے اللہ نے فرمایا وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اس عیب سے پاک ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو اولاد ٹھہرا لے، یہ عیب ہے اللہ کے حق میں۔ انسانوں کے حق میں یہ عیب نہیں ہے، لیکن اللہ کے حق میں یہ کہ عیب ہے، لہذا اس عیب سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ هو اللہ الواحد، وہ اللہ اکیلا ہے، یعنی اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو کوئی اس کی اولاد ہو نہیں سکتی۔ القہار، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ خلق السماوات والارض، اس کی طاقت یہ ہے، تم جن لوگوں کو اللہ کے سوا پوجتے ہو یہ تو سارے کمزور ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں، وہ خود اپنے ارادے سے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، اور جتنے یہ تمہارے بت ہیں اور یہ سب کچھ یہ تو مخلوق ہیں۔ تو خالق اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی صرف وہ ہے۔ تو اس کی اللہ اپنی اب قدرت بیان کر رہے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا، کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ حکمت کیا ہے؟ آزمائش ہے انسانوں کی، ایسا نہیں ہے کہ بس فنا کر کے ختم کر دے اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ یکور اللیل علی النہار، اور اس کی طاقت ہے کہ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے،
کیا بہترین اللہ نے مثال دی ہے. میں کبھی جب جہاز میں ہم لمبا سفر کرتے ہیں نا تو آگے جو بڑی ایئر لائنس ہیں نا ان میں LED لگی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ بڑا ایک اس میں نا خوبصورت سا منظر دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کا پلین یہاں پر ہے, اور ایسے کر کے نا وہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے پوری زمین میں رات کہاں کہاں ہے اور دن کہاں کہاں ہے. تو ایک بڑا خوبصورت سا وہ ایک گراف سا بن رہا ہوتا ہے ایسے کر کے, اور وہ چینج ہو رہا ہوتا ہے, یعنی سایہ ایسے ایسے سرک رہا ہوتا ہے. جہاز کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے, تو وہ پورا ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے جہاز میں کہ ابھی ہمارا جہاز کہاں ہے اور ہم اندھیرے میں ہیں اور کتنی دیر میں ہم روشنی میں آ جائیں گے. تو ایسے بہترین سا گراف بن رہا ہوتا ہے وہ. تو وہ بالکل قرآن کی آیت نا اس گراف کو دیکھ کر اور اس تصویر کو دیکھ کے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس اندھیرے کو نا دھکیل رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ اس کو اگر LED میں وہ اس تصویر کو دیکھیں نا تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے اس طرح کی ایک تصویر, یہ اندھیرے کی تصویر بنی ہوئی, یہ اندھیرا سرکتا ہوا یہاں جا رہا ہے. یعنی بالکل ایسے ٹیپ جو ہے نا لپیٹی جا رہی ہے دن کے اوپر, اور دن کی ٹیپ کو پیچھے سے لپیٹا جا رہا ہے رات کے اوپر. تو اس طرح سے لپیٹنے کا عمل گویا کہ ہو رہا ہے. یعنی اصل میں تو لپیٹنے کا عمل نہیں ہو رہا, لیکن بالکل ایسا منظر لگتا ہے. تو یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ جو نظر آتا ہے تو قرآن نے اس کو الفاظ میں بیان کر دیا. یکور اللیل علی النہار, رات کو لپیٹتا ہے دن پہ. تو لپیٹنے کے عمل میں بھی آہستہ آہستہ چیز غائب ہوتی ہے. آپ کسی چیز پہ کوئی چیز لپیٹ رہے ہو نا تو وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتی ہے. اور اچھا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ رات کو دن پہ لپیٹتا ہوں, اس سے تو ہوتا کہ پھر رات ہی رہتی دن نہ آتا. اللہ کہتے ہیں ایک طرف سے میں رات کو دن پہ لپیٹ رہا ہوتا ہوں اور دوسری طرف سے دن کو رات کے وقتوں پہ لپیٹ رہا ہوتا ہوں. یعنی یہ ایسا گول چکر جو ہے نا خوبصورت اس طرح سے چل رہا ہے. یہ مشین چل رہی ہے اور یہ سفید ٹیپ کالے ٹیپ پہ لپیٹتے جا رہے ہیں, اور کالا ٹیپ جو ہے وہ سفید ٹیپ پہ اللہ تعالیٰ لپیٹ رہے ہیں. تو اس طرح ہزاروں سال سے یہ جو ہے نا بہترین قسم کا ایک چکر چل رہا ہے, اور اس سے دن اور رات وجود میں آ رہے ہیں, موسم وجود میں آ رہے ہیں. یکور اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر, اور سورج اور چاند کو اس نے تمہاری خدمت پہ لگا دیا. کل یجری لاجل مسمی, ایک خاص مدت تک کے لیے سب چل رہے ہیں, ایک دائرے میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں. الا خبردار, هو العزیز الغفار, وہ اللہ زبردست غالب ہے. خبردار کا مطلب دیکھو, یہ اس کے بعد تو خبردار ہو جاؤ تم اتنی بڑی دلیل دیکھنے کے بعد. واقعی وہ اللہ کیا ہے, زبردست غالب ہے. اب غالب ہے تو سزا کیوں نہیں دیتا جو اس کا انکار کرتے ہیں اتنی زبردست دلیل دیکھنے کے بعد بھی, یا اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں دوسرے باطل معبودوں کو, تو سزا کیوں نہیں دیتا. اس کا اللہ نے جواب دیا, طاقتور تو بہت ہے لیکن اس کی ایک صفت ہے کہ وہ غفار بھی ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے. لہذا وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی توبہ کرے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں.